اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 21 کے تیسرے رباع کی تلاوت الحمدللہ میں کر چکا ہوں اور اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں جو علامہ سید ذیشان جوادی صاحب نے کیا ہے۔ سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 15 سے شروع کر رہا ہوں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر تمہارے ماں باپ اس بات پر زور دیں کہ کسی ایسی چیز کو میرا شریک بناؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا اور اس کے راستے کو اختیار کرنا جو میری طرف متوجہ ہو، پھر اس کے بعد تم سب کی باز گشت میری ہی طرف ہے، اور اس وقت میں بتاؤں گا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے۔ بیٹا، یہ حضرت لقمان نصیحت کر رہے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا، نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں پر ہو یا زمینوں کی گہرائیوں میں ہو، تو خدا روز قیامت ضرور اسے سامنے لائے گا کہ وہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ بیٹا، مزید نصیحت کر رہے ہیں، نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اور اس راہ میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو کہ یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے، اور خبردار لوگوں کے سامنے اکڑ کر منہ نہ پھلا لینا، اور زمین میں غرور کے ساتھ نہ چلنا، کہ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا، اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا، کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے جو بلا سبب بھونڈے انداز سے چیختا رہتا ہے۔ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے؟ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو علم و ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر بھی خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کرتے ہیں جس پر اپنے باپ دادا کو عمل کرتے دیکھا ہے، چاہے شیطان ان کو عذاب جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہو۔ اور جو اپنا کوئی حیات خدا کی طرف موڑ دے اور وہ نیک کردار بھی ہو، تو اس نے ریسمان ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، اور تمام امور کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ اور جو کفر اختیار کر لے، اس کے کفر سے تم کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب کی بازگشت ہماری ہی طرف ہے، اور اس وقت ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ بے شک اللہ دلوں کے رازوں کو بھی بہتر جانتا ہے۔ ہم انہیں تھوڑے دن تک آرام دیں گے اور پھر سخت ترین عذاب کی طرف کھینچ کر لے آئیں گے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو کہیں گے کہ اللہ، تو پھر کہیے کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، اور ان کی اکثریت بالکل جاہل ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں، اور وہی بے نیاز بھی ہے اور قابل ستائش بھی ہے۔ اور اگر وہ زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر کا سہارا دینے کے لیے 7 سمندر اور آ جائیں، تو بھی کلمات الہی تمام ہونے والے نہیں ہیں۔ بے شک اللہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ تم سب کی خلقت اور تم سب کا دوبارہ زندہ کرنا سب ایک ہی آدمی جیسا ہے، اور اللہ یقیناً سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا ہے کہ سب ایک معین مدت تک چلتے رہیں گے، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ یہ سب اسی لیے ہے کہ خدا معبود برحق ہے، اور اس کے علاوہ جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اللہ بلند و بالا اور بزرگ و برتر ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ نعمت خدا ہی سے کشتیاں دریا میں چل رہی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں، کہ اس میں تمام صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
اور جب صاحبانوں کی طرح کوئی موج انہیں ڈھانکنے لگتی ہے تو دین کے پورے اخلاص کے ساتھ خدا کو آواز دیتے ہیں، اور جب وہ نجات دے کر کشتی تک پہنچا دیتا ہے تو اس میں سے کچھ ہی اعتدال پر رہ جاتے ہیں، اور ہماری آیت کا انکار غدار اور ناشکر افات کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ انسانوں، اپنے پروردگار سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آئے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، لہٰذا تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، اور خبردار کہ دھوکہ دینے والا بھی تمہیں دھوکہ نہ دے سکے۔ یقیناً اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی پانی برساتا ہے اور شکم کے اندر کا حال جانتا ہے، اور کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اسے کس زمین پر موت آئے گی۔ بے شک اللہ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہاں پر سورہ لقمان ختم ہوا، اب سورہ سجدہ شروع ہو رہا ہے جو مکی سورہ ہے، اس کی 30 آیات ہیں، اور اس سورہ کا نمبر ہے 32۔ اب اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں بنام خدا رحمان الرحیم۔ الف لام میم۔ بے شک اس کتاب کی تنزیل عالمین کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ رسول کا افتراء ہے؟ ہرگز نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا رسول نہیں آیا ہے، کہ شاید یہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور اس کی تمام درمیانی مخلوقات کو 6 دن کے اندر پیدا کیا ہے، یعنی 6 مرحلوں میں پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے، اور تمہارے لیے اس کو چھوڑ کر کوئی سرپرستی یا سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے؟ وہ خدا آسمان سے زمین تک کے امور کی تدبیر کرتا ہے، پھر یہاں میں اس کی بارگاہ میں اس دن پیش ہوگا جس کی مقدار تمہارے حساب کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوگی۔ وہ خدا حاضر و غائب سب کا جاننے والا اور صاحب عزت و مہربان ہے، اس نے ہر چیز کو حسن کے ساتھ بنایا ہے، اور انسان کی خلقت کا آغاز مٹی سے کیا ہے، اس کے بعد اس کی نسل کو ایک ذلیل پانی سے قرار دیا ہے، اس کے بعد اسے برابر کر کے اس میں اپنی روح پھونک دی ہے، اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنا دیے ہیں، مگر تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم زمین میں گم ہو گئے تو کیا نئی خلقت میں پھر ظاہر کیے جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم کو وہ ملک الموت زندگی کی آخری منزل تک پہنچائے گا جو تم پر تعینات کیا گیا ہے، اس کے بعد تم سب پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ یہ روح حیات ہے جس نے ایک حقیر اور ذلیل قطرہ نجس کی پیداوار کو اشرفیت کا لباس عطا کر دیا ہے، ورنہ روح خداوندی سے علیحدگی اختیار کر لی جائے تو انسان ایک قطرہ نجس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اے کاش انسان اس کرم اور اس رابطے کی قدر و قیمت کا اندازہ کرتا اور بہر صورت اس رابطے کو برقرار رکھتا، اور کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جب مجرمین پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ پروردگار ہم نے سب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں دوبارہ واپس کر دے دنیا میں کہ ہم نیک عمل کریں۔ بے شک ہم یقین کرنے والوں میں ہیں، اور ہم جانتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تو جبراً ہر نفس کو اس کی ہدایت نہیں دیتا، لیکن ہماری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہم جہنم کو جنات اور تمام گمراہ انسانوں سے بھر دیں گے، لہٰذا تم لوگ اس بات کا مزہ چکھو کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا تو ہم نے بھی تم کو نظر انداز کر دیا ہے، اب اپنے گزشتہ اعمال کے بدلے دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے افراد بس وہ ہیں جنہیں آیات کی یاد دلائی جاتی ہے تو سجدے میں کر پڑھتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ہیں، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کو
خوف و طمع کی بنیاد پر پکارتے رہتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہماری راہ میں انفاق کرتے رہتے ہیں، بس کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا کیا خون کی چشم کا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے جو ان کے اعمال کی جزا ہے۔ کیا وہ شخص جو صاحب ایمان ہے اس کے مثل ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ ہرگز نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے آرام کرنے کی جنتیں ہیں، پھر ان کے اعمال کی جزا جو ان کے اعمال کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے فسق اختیار کیا ہے یعنی کھلم کھلا گناہ کرتے رہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ جب اس سے نکلنے کا وہ ارادہ کریں گے تو دوبارہ اسی میں پلٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اس جہنم کی آگ کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، بھول گئے تھے۔ اور ہم یقیناً بڑے عذاب سے پہلے انہیں معمولی عذاب کا مزہ چکھائیں گے کہ شاید اس طرح وہ راہ راست پر پلٹ آئیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اور جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسے بہت سے افراد کو نبی، امام اور قائد و رہبر قرار دیا، لیکن ان کے منصب کی وضاحت کرتے ہوئے دو باتوں کا حوالہ دیا ہے۔ ایک یہ کہ ان کے پاس قوت صبر تھی اور دوسرے کہ وہ یقین اور ایمان رکھنے والے تھے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی امت کی قیادت کے لیے ان دو باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے اور ان کے بغیر قیادت کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ قائد کے لیے ضروری ہے کہ داخلی اعتبار سے ان تمام حقائق پر ایمان رکھتا ہو جن کی دعوت دے رہا ہے اور جن پر تکیہ کر رہا ہے، ورنہ جیسے خود ہی رسالت میں شک ہوگا وہ کلمہ شہادتین کی دعوت کس طرح دے گا، یا جیسے خود ہی اپنے مذہب کی حقانیت کا یقین نہ ہوگا وہ دوسروں کے دل میں کس طرح اپنے مذہب کو پیوست کر سکے گا۔ عملی اعتبار سے بھی اسے مکمل قوت برداشت کا حامل ہونا چاہیے کہ تبلیغ کا راستہ کانٹوں کا راستہ ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ انسان میں قوت برداشت نہیں ہوگی تو جھگڑا بھی کر سکتا ہے اور کام کو بھی ترک کر سکتا ہے اور قوم میں نت نئے ہنگامے بھی کھڑے کر سکتا ہے، اور ایسا آدمی ہدایت امت کے قابل نہیں ہے۔ ہدایت ایک صبر و سکون کا عمل ہے، اس میں جذباتیت اور خواہش پرستی کی گنجائش نہیں ہے۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد ظہور ہو اور پروردگار ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔